یہ جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی میں دوریاں کم ہو رہی ہیں، جس کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے گفتگو کی اظہار خیال کیا. انہوں نے کہا کہ جی اختلافات اتنے ہونے چاہیے کہ اتنی شدت نہ ہو، اس شدت کو کم کرنا چاہیے. بڑی اچھی انہوں نے بات کی. تو کیا یہ شدت کم ہوتی ہوئے میں آنے والے وقت میں نظر آ رہی ہے اور حکومت کو پریشرائز کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھیے کہ ورکنگ ریلیشن شپ ہم نے اسی دن قائم کرنا شروع کر دیے تھے جب عمران خان صاحب کو کسٹڈی میں لیا گیا تھا. ہمارا گڈ جیسچر اسی دن آ گیا تھا اور ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ جو شخص جو ہے اس کو پابند سلاسل کر دیا جائے، اس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں رہتی اور ہم اس کو درست نہیں سمجھتے اگر وہ پولیٹیکلی جو ہے نا اس کو کہیں موٹیویٹڈ ہے اس کی اریسٹ. تو ہم نے تو اپنی طرف سے اسی دن جو ہے نا وہ ہتھیار ایک طرف رکھ دیے تھے تاکہ کوئی مزید جو ہے نا وہ ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی بات نہ ہو. مگر اس کو جو ہے وہ آپ بہت زیادہ آگے دیکھتی ہیں اگر، تو بہت زیادہ آگے دیکھنے کے لیے یہ ممکن ہے اور دونوں باتیں یعنی ممکن ہے بھی اور ممکن نہیں بھی. اب تک میں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ یہ بات فالو نہیں کر پایا کہ یہ کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ پرانے اتحاد کی کوئی ایکسٹینشن چاہ رہی ہے یا وہ کنٹینیو کرے گا. اس میں کوئی ایڈیشن کی بات ہے، اگر اس میں ایڈیشن کی بات ہے اگر، یا پھر نیا اتحاد بننا ہے تو اس کا نظم کیا ہے، اس کا پروگرام کیا ہے، کیا اس اتحاد کے اندر جو ہے پھر پارٹیاں اپنے اپنے طور پہ اپنے اپنے ایجنڈے میں عمل کر سکیں گی. جیسے فرض کر لیجئے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بعض لیٹرز، میں ان کو لو لیٹرز کہوں گا، وہ لکھے جاتے ہیں، تو وہ لو لیٹرز جو ہے نا وہ کیا پھر اس طرح سے وہ کنٹینیو کریں گے؟ کیونکہ میں پھر شاید ایز اے پولیٹیکل ورکر پارٹی کی پالیسی نہیں کہہ رہا کہ مگر اس طرح کی خطوط لکھنے کا قائل نہیں ہوں، یا اس طرح کی، یا جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے پشاور میں ملاقات کی یا میں اس طرح کی ملاقاتوں کا بھی قائل نہیں ہوں. تو اب یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ کلیئرٹی اس میں آنی چاہیے. اس میں جیسی مومنٹ کلیئرٹی آ جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً آگے بڑھا جا سکتا ہے. ملک مشکل میں ہے اور مشکل جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اس ملک میں، معیشت کی ہو، سیاست کی ہو، اس کے استحکام کی ہو، اس میں دہشت گردی کی ہو. اس کے سب کے پیچھے جو ہے نا وہ جب الیکشن ہمارے رگ ہوتے ہیں، جو اس میں جو سب سے بڑی برائی کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چرا لینا، بلکہ چرا نہ لینا بلکہ اس پہ ڈاکہ ڈال دینا. اس ملک میں جب بھی جو ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہوا، سٹیبلٹی اس کی خراب ہوئی ہے، اس کا آپ دیکھیے کہ وجہ کیا ہے. تو وجہ جو ہے نا آپ کو یہ نظر آئے گی، ایک پارٹی کو زبردستی انتظام کر کے یا ایک سے زائد پارٹیوں کو انتظام کے تحت لایا جاتا ہے اور دوسری پارٹیاں جو ہے نا پھر اس کے مقابلے میں ایک متعارف فریق کی شکل اختیار. کامران بھائی ایک اور چیز، یہ جو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اس ملاقات کے بعد بھی آپ لوگ وہیں پہ کھڑے ہیں کہ جو آپ کے مطالبات ہیں، اور دوسری بات ہے کہ حکومت ابھی آئے ہوئے سال بھی نہیں ہوا، تو ابھی سے حکومت چھوڑنے کا ان سے مطالبہ کرنا یہ جائز مطالبہ ہے؟ یہ مطالبہ جائز نہ ہوتا مگر اس کی ایک شرط ہے، اگر مینڈیٹ جینون ہوتا، اگر مینڈیٹ جینون، اگر حکومت جائز ہوتی، اگر حکومت فارم 47 کی ہے اور فارم 45 یا دو بنائے گئے ہیں، یا اس کی جو ہے نا اس میں جو ہے نا تحریف کی گئی ہے، کسی نے 26 ووٹ لیے ہیں تو اس کو 626 کر دیا، کسی نے 2 ووٹ لیے ہیں تو اس کو 502 کر دیا. اگر اس طرح کی حرکتوں کے نتیجے میں جو ہے نا وہ اسمبلی کے ممبرز آئے ہیں اور اسمبلی کے ممبرز جو ہے اسمبلی میں بیٹھے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو ایک دن رہنا بھی جائز نہیں ہے. اور اگر فرض کر لیجیے کہ وہ جینون الیکشن کے نتیجے میں آئے ہیں تو پھر ان کو 4 سال مزید رہنا چاہیے. تو بات وہ والی ہے جو 47 والی بات. پہلے دن کہا گیا تھا کہ جی اس کا آڈٹ کروا لیجیے انکلوڈنگ کے پی کے. سب جگہوں پہ یہ آڈٹ اگر آپ کے سامنے ہو جاتا، ابھی تو بہت ساری اس میں جو ہے نا بیگز کے اندر جو ہے نا نقب لگا لی گئی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.